اجازت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ تمام حاضرین، سب سے زیادہ بلکہ سب سے پہلے میں پشاور پریس کلب کی انتظامیہ کا، یہاں کے جتنے ذمہ داران ان سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا. ہمیں چونکہ آپ میڈیا کے ساتھیوں نے آج بتایا گیا تھا کہ آج کے دن ہم پریس کانفرنس نہ کریں کیونکہ عید کے ایام چل رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ ساتھی جو ہیں ہمارے صحافی حضرات وہ کافی تعداد میں اپنی قربانیوں میں مصروف ہے ذاتی، اور پھر جو ہیں وہ عید کی کوریج میں مصروف ہیں. لیکن چونکہ آج کے دن کے حوالے سے ہماری یہ پریس کانفرنس کرنا انتہائی اہم تھا، اور آج کا دن کیوں اہم تھا وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں تمام پریس کے بھائیوں کا، آپ تمام حاضرین کا، اور ہمارے ساتھ جو میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار، ہمارے بڑے، میرے بھائی جتنے یہاں پر موجود ہیں، میں ان تمام کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو خراج تحسین بھی اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، میرے والد صاحب کے ساتھ، آپ سب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، تو ہم آپ لوگوں کے بہت زیادہ مشکور ہیں. آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 26 جون پوری دنیا میں منشیات کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور یہ عالمی دن 1987 سے منظور کرایا گیا UN کی جنرل اسمبلی میں، اور پھر 89 سے باقاعدہ طور پر منایا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اس دن کے حوالے سے، یعنی یہ دن کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں. آج کے دن یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ آپ میں سے کافی ساتھیوں کو، میرے بڑے ہیں کافی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے آج سے 2 سال پہلے 15 مارچ 2021 کو منشیات کے خلاف ایک آگاہی کی مہم شروع کی، اور یقیناً میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. ہم نے شروع کیا اور الحمدللہ چند ماہ میں ہماری کیمپین نے بڑی تعداد میں کامیابیاں سمیٹی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے. اسی طرح پچھلے سال 26 جون کے حوالے سے ہم نے ایک ریلی کا باقاعدہ انعقاد کیا تھا، اور وہ ریلی بھی اسی معزز پریس کلب کے باہر ہم نے کی. لیکن اس سال یہاں پر آنا اور پریس کلب میں آپ تمام حاضرین کے سامنے پریس کانفرنس کرنا، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ ہم اپنی آواز کو ان ایوانوں تک پہنچائیں جن کو برگزیدہ ایوان کہا جاتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھائیوں کی وساطت سے ہماری آواز کافی آگے تک پہنچے گی. میں اس خصوصی موقع پر آپ سب کی وساطت سے خیبر پختونخوا کی پچھلی صوبائی حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے 2 سال 3 مہینے اور 11 دن پہلے کیمپین کا آغاز کیا، تو اس کے 1 سال بعد صوبائی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ملک رؤوف اور اس کے ساتھی جو بات کر رہے ہیں، جو چیز للکار رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہماری کیمپین کی طرح ایک کیمپین حکومتی سطح پر بھی شروع کی گئی. آج آپ لوگوں کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں اتنا بتاتے چلیں کہ آج اس ہال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری سکسیس سٹوریز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے چند وہ مریض جن کا علاج ہو چکا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ٹھیک ہو کر اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں. ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے نیلی وردی میں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شکر الحمدللہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر
ان کا اللہ مفت علاج کرا رہا ہے اور ان کی زندگی کی تاریکیاں ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو کہ انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ میں جو سب سے امپورٹنٹ آج کی بات ہے، یہاں پہ آج آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے چند مطالبات ہیں۔ چونکہ ہماری کیمپین ایک سیلف فنڈڈ کیمپین ہے، ہم کسی سے کسی قسم کی ڈونیشن نہیں لیتے۔ آپ سب کی وساطت سے میں دا چیئرمین آف دس آرگنائزیشن، میں خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں مرکزی حکومت سے اور صوبائی نگران حکومت سے کہ وہ جس طرح پچھلی حکومت میں منشیات کے خلاف ایک آگاہی کی مہم اور ریہیبلیٹیشن پروسیس شروع کیا گیا تھا، مہربانی کریں اس طرح کی ایک مہم دوبارہ شروع کی جائے اور ایک ایسے موبلائز طریقے سے شروع کی جائے کہ باقاعدہ میرا مطالبہ ہے کہ سالانہ بجٹ میں اس کے لیے فنڈ منظور ہوا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے لیے سرٹیفائڈ ریہیب سینٹرز کو کوٹا دیا جائے، تاکہ ہم جیسے لوگ جو کہ مریضوں کا مفت علاج کراتے ہیں ہمارے لیے آسان ہو کہ ہم حکومتی فنڈ سے، ان کے ذاتی فنڈ سے ان کا علاج کرا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور مطالبہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں انیشیل لیول پر ڈرگ ایجوکیشن کو شامل کیا جائے، تاکہ بچے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 5ویں کلاس سے ان بچوں کو ڈرگز اویئرنیس دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمارے مطالبات بہت ہیں، لیکن I'll try to cut it short۔ میرا خصوصاً یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے جتنا اپنے سروے کیا تو لوگ سٹریس کی وجہ سے، اور لوگ وہ کہتے ہیں پتنگ آمد نو پجنگ آمد نو، تو ایک تو کھیلوں کے مواقع ہمارے لوگوں کو نہیں دیے جاتے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہر یونین کاؤنسل میں اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک گراؤنڈ، میرا صوبائی نگران حکومت سے بھی مطالبہ ہے، میرا مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ باقاعدگی سے اس کا فنڈ منظور کرائیں، تاکہ ہر یونین کاؤنسل میں ہم ایک گراؤنڈ اپنے لوگوں کے لیے بنا سکیں۔ چونکہ گرمی ہے، آپ سب بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کو کے اختتام پر جانا چاہوں گا، لیکن میں ایک اور چیز کی امید لے کر آیا ہوں، اور وہ امید میری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا پلان بنانے والے ہیں کہ ہم صوبائی لیول پر پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پختونخوا کے ہر ایک ضلع میں ہم ایک کیمپین شروع کریں، ایک ٹیم شروع کریں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آج کل میں خود نوجوان ہوں، میں خود اس جنریشن کا ہوں، ہمارے نوجوانوں میں سے تہذیب ختم ہو چکی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک کیمپین شروع کریں تاکہ ہم اپنی تہذیب، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام، اپنے کلچر اور اپنی اخلاقیات کو واپس لا سکیں۔ اس میں ہماری صحافی برادری ہمارے ساتھ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، کیونکہ جب سے ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے تو آپ سب نے یقیناً ہماری آواز بھی بہت دور تک پہنچائی ہے اور ہمارے شانہ بشانہ بھی کھڑے رہے، تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں پشاور پریس کلب کے لیے کہ پشاور پریس کلب کی انتظامیہ ہمیں انشاءاللہ ملک رؤوف فاؤنڈیشن کو ہم اعلان کرتے ہیں کہ 100 مریض دے تو ہم انشاءاللہ 100 مریضوں کا مفت علاج کریں گے اپنے طریقہ کار کے مطابق، جو مریض ہمیں پشاور پریس کلب دے گا۔ لیکن ہماری ایک درخواست ہے کہ وہ مریض ہو جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں اور جو کہ نیڈی لوگ ہوں۔ اس کے بعد یقیناً آخر میں میں الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا کہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں، لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، عزت کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے کام کریں۔ تھینک یو۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کی تنظیم کب بنی اور آپ نے ابھی تک کتنے منشیات کے جو مریض ہیں ان کے علاج کروایا، ان کی ٹوٹل تعداد ہمیں بتائیں، اور یہ پورے ملک میں ہے کہ نہیں پورے اس صوبے کی سطح پہ ہے؟ سر اسٹیٹسٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو 2020 میں UN کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ پورے پاکستان میں تقریباً 78 لاکھ لوگ منشیات کے عادی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک رپورٹ آئی 2021 میں کہ 90 لاکھ لوگ منشیات کے عادی ہیں، اور اس تعداد میں سالانہ 40,000 مریض پر ایئر بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے صوبے کی بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں
4.6% سے لے کر 5.7% تک آبادی منشیات کی آدی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے کی 10.7% آبادی منشیات کی عادی ہیں۔ ہم نے اس کیمپین کا آغاز 15 مارچ 2021 کو کیا۔ آج پورے ہمارے 2 سال 3 مہینے 11 دن ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کرایا ہے، اور ابھی بھی سینکڑوں مریض ہمارے زیر علاج ہیں، لیکن ہم نے آگاہی کے ذریعے الحمدللہ ہزاروں مریضوں کو اس طرف آنے سے روکا ہے۔ سر اس کے لیے ہم کر رہے ہیں پیرنٹ ٹریننگ پروگرامز۔ ہم مساجد میں جاتے ہیں، ہم حجروں میں جاتے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم ہر جگہ جاتے ہیں اور لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے۔ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ پہلے پیشنٹ کو کنونس کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس پیشنٹ کا ہرگز علاج نہیں کرتے جس کو زور زبردستی لے کر جانا پڑے، کیونکہ ہمارے پاس کیس اسٹڈیز موجود ہیں، جو پیشنٹ زور زبردستی آتا ہے تو وہ اس کے 99% چانس ہوتے ہیں کہ وہ ریلیپس کرے گا۔ تو ہم اس کے لیے آگاہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم پیرنٹس کو اور ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جب ہمارے علاج سے فری ہو جائیں تو آپ لوگ باقاعدہ ان کو تبلیغ پر بھجوا دیں، بلکہ ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ اگر 4 مہینوں کے لیے نہ ہو تو 40 دن کے لیے کم از کم وہ تبلیغ پر جائے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس پر اسٹرکٹ چیک رکھیں۔ اور چونکہ ہمارے تو سینکڑوں مریض ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر خود بھی چیک کرتا ہوں، میری ٹیم لگی رہتی ہے، ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم چیک اینڈ بیلنس جتنا ہو سکے اس کو رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے سب کا نہیں کیا، لیکن ایسے چند لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کر کے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو روزگار بھی دلوا دیں۔ سر کیا ہوا جو آپ نے سیاسی پریس کانفرنس کو سماجی پریس کانفرنس بنا دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے بولا کہ پیشنٹس کے داخل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ کے پریس کلب کا جو آفیشیل لیٹر پیڈ ہے، آپ کا جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، اگر یہاں پہ آپ کا کوئی سٹاف ہے جن کا کوئی بیٹا بھائی، جن کا کوئی رشتہ دار جو کہ پشاور سے ہو اور وہ اپنا علاج کروانا چاہے، تو آپ لوگ ہم آپ کو ایڈریس بھی دے دیں گے، ہم آپ کو کانٹیکٹس بھی سارے دے دیں گے۔ آپ کا ایک لیٹر ہیڈ ہمیں چاہیے، اور انشاءاللہ ہم ان کا جلد از جلد مفت علاج کرنے کو تیار ہوں گے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ سیاسی پریس کانفرنس تھی اور راتوں رات یہ سماجی پریس کانفرنس بن گئی، تو میں بڑے احترام کے ساتھ، آپ چونکہ میرے بڑے محترم ہیں، میں اس پہ یقیناً کامنٹس نہیں دینا چاہوں گا۔ تھینک یو۔ مالک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو مریض تو ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر جگہ جگہ پھر وہ منشیات، اور گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے میں نے یہ پہلے پوچھا کہ ایک ہی سینٹر ہے کہ نہیں، پشاور کے مختلف اضلاع میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل آپ نے بنائے ہوئے ہیں؟ سر بیسیکلی ہمارے ساتھ 2 آرگنائزیشنز ان کانٹیکٹ ہیں جن کے چیئرمین ہمارے ساتھ ابھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے دہک آواز اینٹی ڈرگز آرگنائزیشن، اور دوسری کیئر ویلفیئر آرگنائزیشن۔ مختلف اضلاع میں بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم صرف اس ٹائم پشاور میں کام کر رہے ہیں، تو اس ٹائم ہمارے پاس پشاور میں 3 سے 4 ریہیب سینٹر ہے جن میں ہم اپنے مریضوں کا باقاعدگی سے علاج کراتے ہیں۔ سر دیکھیں، چونکہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اب میں یہ اسٹیٹسٹیکلی نہیں بتا سکتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق پختونخوا کا ہر 5واں یا 6واں گھر ایسا ہے جس میں ایک ڈرگ ایڈکٹ موجود ہے۔ دیکھیں، ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، ہم تو ڈونیشنز کسی سے نہیں لیتے۔ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ جس طرح صحت کارڈ میں پورے پختونخوا کے باشندوں کا علاج ہوتا ہے ہر قسم کا، ٹھیک ہے، تو اگر ڈرگ ریہیبلیٹیشن بھی اس میں ڈال دی جائے گی تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں، ان کی فیملیز کو کنونس کریں، اور صحت کارڈ پہ ان کا علاج سرٹیفائڈ ریہیب سینٹرز میں کرائیں۔ تھینک یو۔ ایک چیز آخری سوال جو ہے، آپ تو منشیات کے مریضوں کا علاج کرا رہے ہیں، آپ جو منشیات بیچ رہے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں جدوجہد کرتے کہ اس کو جڑ سے ختم کیا جائے؟ سر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ کیمپین شروع کی تھی منشیات کے خلاف آگاہی مہم۔ ہم سویلینز ہیں، ہمارا کام ہے آگاہی کرنا۔
ہم آگاہی کریں گے، اور جو لوگ ذمہ داران ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، میرے خیال سے یہ کام ان کو کرنا چاہیے. ہم اور آپ ہم سب مل کر، چونکہ ہم سویلینز ہیں، تو ہم انشاءاللہ آگاہی پر ضرور کام کریں گے. تھینک یو جی، تھینک یو، خوش رہیں. میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں. آپ لوگوں نے اتنی گرمی میں اور ٹائم دیا ہم سب کا، میں بڑا مشکور ہوں جی آپ تمام کا. تھینک یو.